بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی اقتدار اور سائنس کا آپس میں گہرا تعلق کے بارے میں بتائیں گے۔ اسلامی تعلیمات میں علم اور تحقیق کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بار بار غور و فکر، مطالعہ اور کائنات کی تخلیق پر غور کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ خاص طور پر سنہری دور 8ویں سے 14ویں صدی عیسوی میں، اس دور میں مسلمان سائنسدانوں نے بہت سے اہم ایجادات اور نظریات پیش کیے جو آج بھی جدید سائنس کی بنیاد ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی معلومات ملنے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ مسلمان سائنسدانوں کی جو خدمات ہیں وہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں۔ ابن الہیثم، الحسن ابن الہیثم، انہیں آپٹکس کا باپ کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب المناظر نے روشنی اور بصریت کے میدان میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ ابن سینا، طب کے میدان میں ان کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ اور مشرق وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں نصاب کا حصہ رہیں۔ انہوں نے فلسفہ، ریاضی اور علم نجوم میں بھی اہم خدمات سر انجام دیے۔ الخوارزمی، ریاضی دان جنہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی، ان کی کتاب الجبر و المقابلہ نے ریاضی کے میدان میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس کو کہ آج تک اپنی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ہر جگہ، چاہے وہ انگریزوں کی یونیورسٹیاں ہوں چاہے مسلمانوں کی یونیورسٹیاں ہوں۔ جابر بن حیان، انہیں کیمیا کا باپ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی کیمیائی طریقوں اور آلات کی ایجادات کیں اور آج تک ان کو مانا جاتا ہے، جن کی وجہ سے کیمیکل کی دنیا میں ایک نیا باب کھل گیا۔ ابن رشد، فلسفہ اور طب میں ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ ان کی تشریحات ارسطو کے کاموں پر آج بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور سائنسی تحقیق، اسلام میں علم کی جستجو اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں نے مختلف علوم میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ اسلامی تہذیب نے سائنسی تحقیق کو عبادت کا حصہ سمجھا اور اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ قرار دیا۔ اسلامی ادارے اور سائنسی تحقیق، مسلمانوں نے علمی تحقیق کے فروغ کے لیے بہت سے ادارے قائم کیے، جیسے بیت الحکمت بغداد میں موجود ہے۔ یہ ایک علمی ادارہ تھا جہاں مختلف علوم پر تحقیق کی جاتی تھی اور مختلف زبانوں کی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا جاتا تھا۔ جامعۃ الازہر، قاہرہ، یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ہے، جہاں آج بھی مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی ہے اور بہت اچھے سے لوگ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے بہت ساری ترقی کری ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے علم کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کی تحقیقات اور ایجادات نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں علم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک سنہری دور کا گزارا ہے، جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ناظرین کرام، آج کل کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی طاقت اور کتنی زیادہ سمجھ دی تھی، لیکن لوگوں نے اپنے آپ کو موبائل اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پہ لگا لیا ہے، جو کہ غلط طریقے سے لگایا ہے۔ اس میں بھی اچھے طریقے ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے بچائیں، اپنی نسل کو ہم کیسے بچائیں؟ اس لیے آپ لوگ پلیز اپنی نسل کو بھی بچائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے سائنسدانوں نے کیا کیا چیزیں ایجادات کی ہیں، جو کہ اب غیر مسلم اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔